سینئر صحافی اور کالم نگار نصرت جاوید نے کہا ہے کہ عالمی معیشت کے نگہبان ادارے یعنی آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے معاملات سلجھنے کے امکانات معدوم سے معدوم تر ہو رہے ہیں۔ حکومت مگر رعایا کو دست دی نہیں پئی۔ پاکستان میں آئی ایم ایف کے نمائندے نے معمول سے ہٹ کر ملک کی سیاسی صورتحال پر جو بیان دیا ہے وہ یہ تاثر دیتا ہے کہ پاکستان خانہ جنگی جیسے حالات کا سامنا کر رہا ہے جن کا پرامن حل ڈھونڈنا واجب ہے۔ مناسب توجہ کی بدولت ہی ہم آئی ایم ایف کے خلاف معمول بیانات کی حقیقی وجوہات جان پائیں گے۔ اپنی ایک تحریر میں نصرت جاوید لکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے معاملات طے نہ ہونے سے گھبرا کر وزیر اعظم پاکستان نے گزرے ہفتے کے روز آئی ایم ایف کی سربراہ سے براہ راست ٹیلی فون پر گفتگو کی تھی۔ دونوں کے مابین جو گفتگو ہوئی اس کی تفصیلات منظر عام پر نہیں آئیں۔ محض صحافتی تجربے کی بنیاد پر تاہم یہ اصرار کرنے کو مجبور ہوں کہ آئی ایم ایف کی خواہش تھی کہ مذکورہ گفتگو کے کلیدی نکات پاکستانی عوام کے روبرو لائے جائیں۔ اسی باعث آئی ایم ایف کے اسلام آباد میں تعینات نمائندے نے معمول سے ہٹ کر پیر کے دن ایک بیان جاری کر دیا۔ وہ بیان خلاف معمول اس لیے بھی تھا کیونکہ موضوع اس کا پاکستان کی معیشت ہی نہیں سیاسی معاملات بھی تھے۔ موصوف نے فرمایا کہ ہم یعنی آئی ایم ایف پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر رونما ہوئے حالیہ واقعات پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ تکلفاً یاد دلایا کہ ان کا ادارہ کسی ملک کی داخلی سیاست پر تبصرہ آرائی کا عادی نہیں۔ اس کے باوجود امید کا اظہار کیا کہ پاکستان اپنی سیاسی مشکلات کا آئین اور قانون کی روشنی میں پرامن حل ڈھونڈ کر آگے بڑھنے کی راہ بنائے گا۔ پرامن پیش رفت ان الفاظ کا مناسب ترجمہ ہو سکتا ہے جو ناتھن پورٹر نے انگریزی زبان میں استعمال کیے۔ پاکستان میں تعینات نمائندے نے پیسفل وے فارورڈ کی امید باندھی۔ ان کے الفاظ تاثر یہ دیتے ہیں کہ پاکستان خانہ جنگی جیسے حالات کا سامنا کر رہا ہے جن کا پرامن حل ڈھونڈنا واجب ہے۔ اس تناظر میں آئین اور قانون کی بالادستی کا بھی ذکر ہوا۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ مذکورہ الفاظ کے استعمال نے مجھے چونکایا نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں پریشان کر دیا۔ پریشانی بالآخر تلخ ہوتی اشتعال دلانا شروع ہو گئی۔ جی چاہا کہ کسی طرح ناتھن پورٹر کا ٹیلی فون نمبر حاصل کروں۔ اس سے گریز بہتر ہے تو ٹویٹر یا ای میل لکھ کر موصوف سے یہ جاننے کی کوشش کروں کہ جن دنوں پاکستان جنرل ضیاء اور جنرل مشرف جیسے آمروں کی قیادت میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی تسلی کے لیے افغان جہاد اور بعد ازاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف تھا تو پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کس حال میں تھی۔ پاکستان کے علاوہ مصر نام کا ایک ملک بھی ہے۔ ہماری دھرتی کے ایک ذہین فرزند رضا باقر کی نگہبانی میں آئی ایم ایف نے اس کی معیشت سنوارنے کا سلسلہ برقرار رکھا ہوا ہے۔ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی پاکستان کے مقابلے میں ہرگز قابل ستائش اور تقلید نہیں۔ فوج سے سیاست کی جانب براہ راست منتقل ہونے کے بعد وہاں کے صدر جس انداز میں منتخب ہوئے اس کا تذکرہ ضروری نہیں۔ محض صحافی کی حیثیت میں البتہ یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ قاہرہ میں تعینات آئی ایم ایف کے نمائندے نے کتنی بار حکومت مصر کو آئین اور قانون کی بالادستی یاد دلائی۔ وہاں اخوان المسلمین کے نام سے ایک سیاسی جماعت تقریباً ایک صدی قبل قائم ہوئی تھی۔ اس کے سرکردہ رہنما ان دنوں جیلوں میں ہیں یا ملک سے فرار ہو چکے ہیں۔ وہاں کے سیاسی مسائل کے حل کے لیے پرامن پیش رفت کی توقع مگر آئی ایم ایف برسر عام باندھنے سے گریز کر رہا ہے۔ نصرت جاوید کا کہنا ہے کہ تیش کی وجہ سے میرے ذہن میں جو ابال اٹھا تھا جب بیٹھ گیا تو میں حقیقت پسند ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان ہماری بے وقار آزادی سے اکتا گئے تھے۔ اقتدار میں آنے سے قبل اسی باعث عوام سے وعدہ کرتے رہے کہ وہ پاکستان کی مشکلات کے حل کے لیے آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کے بجائے خودکشی کو ترجیح دیں گے۔ اپنی حکومت کا پہلا بجٹ تیار کرنے کے لیے تاہم انہیں اپنے لاڈلے ارسطو یعنی اسد عمر صاحب کو قربان کرنا پڑا۔ ان کی جگہ ڈاکٹر حفیظ شیخ تعینات ہوئے تو آئی ایم ایف ہماری معیشت کو سہارا دینے کے لیے 3 سالہ معاہدہ کرنے کو آمادہ ہوا۔ مذکورہ معاہدہ ہماری عوام کی اکثریت کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تو شیخ صاحب کے بجائے شوکت ترین تعینات ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان کے حکم پر انہوں نے بجلی، گیس اور پیٹرول کے نرخ بڑھانے کے بجائے منجمد کر دیے۔ آئی ایم ایف نے ناراض ہو کر ہماری امداد سے ہاتھ اٹھا لیے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ اب سوال اٹھتا ہے کہ پرامن پیش رفت کی خاطر موجودہ حکومت نے اگر عمران خان سے رجوع کیا تو آئی ایم ایف کی عائد کردہ شرائط تسلیم کرنے کو رضامند ہو جائیں گے یا نہیں؟ میرا جواب نہیں میں ہے۔
पाकिस्तान की सियासत को हिजान में मुब्तला रखते हुए ही वो फकत हुकूमत ही नहीं बल्कि रियासत को भी दीवार से लगा रहे हैं। इन्हें फौरी इंतखाबात दरकार हैं, इससे कम किसी पर वो रजामंद नहीं होंगे। IMF को आइन की बालादस्ती वाक़तन मकसूद है तो मौजूदा कौमी असम्बली की 5 साला मुद्दत रवां बरस के अगस्त में ख़त्म होना है। IMF ताहम इससे कबल ही पुरअमन पेशरफ्त का मुतकाज़ी है। इसके बावजूद ये वादा करने को भी आमादा नहीं कि फर्ज किया वक्त से कबल इंतखाबात हो जाएं, इसके नतीजे में इमरान खान वजारत उज़्मा के मनसब पर वापस लौट आएं तो पाकिस्तान की मईशत के लिए IMF का तैयार करदा नुस्खा इस्तेमाल के लिए बहाल कर दिया जाएगा या नहीं, गल यकीनन वध चुकी है। बदकिस्मती से हमारा मीडिया इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहा। मुनासिब तवज्जो की बदौलत ही हम IMF के खिलाफ मामूल बयानात की हकीकी वजूहात जान पाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।